یوریٹر میں اگر پتھری ہو تو اس کی وجہ سے بھی پیشاب رک رک کے آتا ہے، تو اگر گردے کی پتھری کا مریض ہے تو اس کو آکسیلینٹ دیں، 15 منٹ یا آدھا گھنٹے کے بعد یوری بیت دیں تاکہ پتھری بھی نکل جائے اور یوریٹر بھی صاف ہو جائے۔ یوریٹر میں یوریٹس کی وجہ سے پیشاب رک رک کے آ سکتا ہے، بار بار آتا ہے، تو ڈرین اوپنر کے طور پر یوری بیت کا استعمال کریں، جس میں 2 دوائیں شامل ہیں، کینتھرس 30 اور برکارڈ 30۔ 1-2 روز میں ہی یہ یوریٹس صاف ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ دن دے دیں تاکہ گردے کا نظام بھی صحیح ہو جائے۔ تیسرے چوتھے روز جو بچوں کو جانڈس ہوتا ہے وہ ماں کے جگر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پریگنینسی میں جو ماں کو بخار رہتا ہے یا ان کو جو آئرن کے کیپسول انجیکشن لگائے جاتے ہیں اس سے ان کا جگر خراب ہوتا ہے، اس کے اثرات بچے کو بھی آتے ہیں۔ جب وہ ڈیلیور ہوتا ہے تیسرے چوتھے روز اس کو جانڈس ہو جاتا ہے۔ بڑوں کے جانڈس کے لیے آپ کو بخار کو مائنڈ کرنا پڑے گا، اس کے علامات کے مطابق دوا سلیکٹ کرنی پڑے گی۔ عموماً لائکوپوڈیم کے رزلٹ اچھے ہوتے ہیں۔ اگر لائکوپوڈیم کے علامات نہ ملے تو آپ لیواپید کا جو میرا کمبینیشن ہے وہ دیں۔ تو آپ کا نسخہ ایسے بننا چاہیے، پہلے بخار کا کمبینیشن دیں، 15 منٹ کے بعد گردے کا کمبینیشن دیں، 15 منٹ کے بعد لائکوپوڈیم یا لیواپید کمبینیشن دیں بڑوں کو۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ سر آپ نے بتائی ہے کیمومیلا اور مرک سال جائنڈس کے لیے بچوں میں، تو سر میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ بڑوں میں بھی یہی کام کرے گی جائنڈس کے لیے یا بڑوں میں کوئی الگ سے میڈیسن دینی پڑے گی؟ وعلیکم السلام۔ پسلیوں کے درمیان جو کھڈا ہے یہاں پہ درد معدے کے منہ پہ ورم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ورم ٹینشن سے بھی ہو سکتا ہے، اینٹی بائیوٹک کے بے جا استعمال سے بھی ہو سکتا ہے اور تیزابیت سے بھی ہو جاتا ہے۔ اس کی پراپر دوا ہے کالیبائک کورومیکم 30۔ اگر مریض کو درد ہو رہا ہے اسی وقت قطرہ منہ میں ڈالیں، درد میں آرام آئے گا۔ اگر مریض کہتا ہے کہ درد ہوتا ہے لیکن ابھی نہیں ہے تو آپ انگلی یا انگوٹھے سے کھڈے میں پریس کروائیں تو درد ہوگا۔ تو کالیبائک کورومیکم 30 کا قطرہ زبان پہ ڈالیں اور پھر چیک کرنے کے لیے کھڈے میں انگلی یا انگوٹھا سے دبائیں تو درد میں فرق ہوگا۔ سیدھے کندھے میں جو درد ہو رہا ہے اور انگلی تک آ رہا ہے، فروزن شولڈر کے حساب سے تو پلسٹیلا 30 کے ریزلٹ اچھے ہیں۔ اگر یہ ریزلٹ نہ دے تو پلسٹیلا یا فلورک ایسڈ کو بھی چیک کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، ایک پیشنٹ کو معدے میں تیزابیت نہیں ہے، جلن نہیں ہے، صرف درد ہے۔ وہ بالکل معدے کے اوپر ہاتھ لگا کر، انگلی لگا کر، جہاں معدے کا سفنکٹر ہوتا ہے نا، معدے کا جو منہ ہوتا ہے، اور پوری معدے والی جگہ پہ ہاتھ لگا کر کہتا ہے کہ اس معدے میں درد ہے، صرف تیزابیت جلن نہیں ہے۔ اس کی سر 2-3 علامتیں جو اور میں نے لی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ان کے مینسز جو ہیں وہ بہت درد کے ساتھ آتے ہیں اور بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس حساب سے میں نے امونیم کارب دیکھی ہے، سلیکٹ کی ہے۔ اور سر ان کی کمر میں درد ہوتا ہے، اس حساب سے کیوپرم میٹ۔ لیکن ایک اور علامت ان کی جو ہے وہ دائیں سائیڈ والا جو کندھا ہے نا، اس کندھے سے لے کر انگلی تک پورے بازو میں درد، اور دوسرا سر یہ معدے میں درد۔ ان 2 چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی، اس حساب سے تھوڑی رہنمائی فرمائیں۔ ڈاکٹر صاحبان، ڈاکٹر سید وکیل شاہ صاحب کی ایک میڈیسن کا زبردست رزلٹ، اچھا نہیں زبردست کہہ سکتے ہیں، اور میرے پاس ان دنوں میں تقریباً بہت ہی مریض آئے ہیں، اور ابھی بھی ایک فیمیل آئی تھی، وہ کہتی ہے جی کہ رات کو میں اپنی ٹانگیں باندھ کے سوتی تھی، اتنی زیادہ ریسٹ لیس ہوتی تھی۔ تو یقین کریں کسی دوائی نے کام نہیں کیا، نہ ریسٹاکس نے کام کیا، نہ سفلینم نے کام کیا، نہ میڈرینم نے کام کیا۔ تو یہ ڈاکٹر وکیل صاحب کا ایک نسخہ ہے نیٹرومیئر 200، یہ ذہن میں رکھیں۔ ایک خوراک رات کو میں دیتا تھا 1 ہفتے کے لیے، اور یقین کریں کہ زبردست، جس کو رزلٹ کہتے ہیں وہ رزلٹ ہے۔ جو کہتے ہیں جی کہ اچبی آتی ہے رات کو ٹانگوں کو، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، اور 100% سے بھی اوپر رزلٹ ہے۔ بہت میں نے دوائیاں استعمال کی ہیں اس سے پہلے، کوئی رزلٹ نہیں ملا۔ نیٹرومیئر 200۔ اس بچی کے سوتے میں منہ سے رال نکلتی تھی، تکیہ گیلا ہو جاتا تھا، اس بیس پر مرک سال کا انتخاب کیا تھا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر محترم، انشاءاللہ آپ سے تندرستی کے ساتھ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اچھا، چند دن پہلے میں نے ایک کیس آپ سے ڈسکس کیا تھا اور اس کی وہ پکچر بھیجی تھی، اس کو یہ پرابلم ہے، تو مرکسول اس کو یوز کی تھی، آپ نے بتایا تھا۔ تو سر یہ اب اس کی نیو پکچر ہے، یعنی پہلے والی پکچر آپ کے پاس ہے سر، یہ والی پکچر میں نے آج پیشنٹ آئے تھے میرے پاس، تو یہ چیک کریں، دیکھیں ماشاءاللہ جی آپ کی دعاؤں سے جو ہے نا، یہ وہ مرسل 30 جو آپ نے کہا اس سے وہ بالکل ٹھیک ہو چکی ہے ماشاءاللہ۔ وہ پہلی والی پکچر بھی دیکھیں اور یہ بھی دیکھیں سر، بہت شکریہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استاد محترم، کیا حال چال؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ تاجی یہ ایک بات کرنی تھی آپ سے کہ ابھی گروپ میں کیپیسٹی
کیپیسٹی بہت زیادہ ہو گئی، یعنی کہ فل ہو گیا. اور اکثر ڈاکٹر حضرات جو خاص کر اگر پرانے ہیں ہماری طرح 2 سال سے تعلق ہے آپ سے، اور ماشاءاللہ پریکٹس بھی کر رہے اور دوائیں بھی لے رہے، آپ کی بھی لے رہے اور عوام کی لے رہے، تو اور وہ جانا نہیں چاہتے اور مستفید ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کی نئی روزانہ کے حساب سے نئی آپ کی ایکسپیرینس سامنے آ رہی ہے. اور وہ نئی جس طرح کتاب آئی ہے ہم نے منگوائی تو اس میں بہت چیزیں نہیں ملی ماشاءاللہ. میں تو سمجھ رہا تھا کہ اتنی نئی چیزیں نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ جب میں نے پڑھا ہے تو اس دوران جو ٹاپک میں بھی نئی چیزیں زیادہ ہوئی ہے. تو میں سمجھ رہا تھا کہ صرف میڈیسن زیادہ کی گئی، لیکن جو مین ٹاپک لگے تھے ان ٹاپک کے اندر بہت زیادہ اس میں اضافہ ہوا ہے ماشاءاللہ. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ اگر گروپ ایک کی بجائے 2 یا 3 گروپ بنائے جائے، آپ نے تو بس ایک وائس کر دینی اور سب میں اس طرح سینڈ کر دینی ہے بس. اور آپ کو پرسنلی کوئی اگر میسج کرے تو آپ پھر 2 یا 3 گروپس آپ کے ہیں تو اس میں آپ سینڈ کرتے جائے. اس کے بجائے آپ دوسرے گروپ میں موجود ہیں، میں نے دیکھا کئی جگہ میں، اور بدتمیز قسم کے لوگ ہیں جو آپ کو ادھر پر باتیں پھر آپ کی کرتے ہیں، پھر اکثر بدمزگی ہو جاتی ہے. کئی دفعہ میں شروع ہو جاتا ہوں کہ استاد جی اب کیا کریں گے، آپ اکثر تو بدتمیزی لوگ کر دیتے ہیں آپ کے ساتھ، جو ہمیں اچھا نہیں لگتا. تو پرائے گروپ میں رہنے کی بجائے ایک گروپ 2 میں بندہ رہے کوئی بات نہیں، تاکہ لوگوں سے انٹریکشن ہو. لیکن اگر اس کے بجائے اگر اپنے گروپ ہو 2-3 گروپ، اب یہ ہے اس کو 1 نام دیا جائے، پھر 2-3، اور یہ تاکید کی جائے کہ جو بندہ ایک گروپ میں موجود ہے تو وہ دوسرے میں نہ رہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کے پاس ساتھی جو ہے وہ نکلیں گے نہیں، اور جو ایکٹیو بندے ہیں، ایک تو یہ بات کہ جو ایکٹیو نہیں ہے ان کو تو بالکل نکال دیا جائے، لیکن جو ایکٹیو ہے، سنتے ہیں، آپ کو فالو کرتے ہیں، تو ایسے ساتھی اگر 1000 کے بجائے 2000 ہو جائے، 3000 ہو جائے، 4000 5000 ہو جائے، 10000 بھی ہو جائے، تو یہ تو ہماری استاد جی چاہیے ہوگی، ہمارا حلقہ بڑھے گا. اور اس میں یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کریں گے، اور آپ کو نئے ساتھیوں کے خیالات آئیں گے، اور آپ ان کو گروپ میں شیئر کر کے ہم سے شیئر بھی کریں گے، اور ہمیں فائدہ ہوگا اس سے. تو ساتھیوں کو نکالنے کی بجائے اگر مثال کے طور پر ایک تو یہ کہ جو ایکٹیو نہیں ہے یا گروپ ان کا پروفائل مکمل نہیں ہے وہ تو نکال لے، جن کا مکمل ہے اور وہ بھی 1000 سے بڑھ گئے ہیں، تو اس سے اچھا یہ ہے نکالنے سے اچھا یہ ہے کہ گروپ 2 بنا دیجئے، 3 بنا دیجئے، آہستہ بڑھتے جائیں گے. اور دوسرے گروپوں میں شیئر کی بجائے آپ ان میں شیئرنگ کیا کریں، ایک ہی میسج ہے تینوں میں بھیج دیا کریں، تو یہ بہت فائدہ مند ہوگا. استاد جی میسج تھوڑا لمبا ہو گیا، معذرت کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ڈرائی یعنی کہ خشک خارش کے لیے ایسڈ بینز 30 کا استعمال کریں، اور دانے دار ہو، مواد نکلتا ہو، رات کو زیادہ خارش ہوتی ہو، اور یہ لگنے والے دانے بھی ہوتے ہیں، تو اس کے لیے برائڈاکاپ 30 اچھی دوا ہے. گروپ میں گنجائش کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈاکٹر ذوالقرنین صاحب جو اس گروپ کے ایڈمن ہیں، انہوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ لوگ ان کے ساتھ تعاون کریں، تاکہ گروپ میں وہی لوگ رہیں جو واقعی میں ہومیوپیتھ کلینک کر رہے ہیں یا ہومیوپیتھک میں انٹرسٹڈ ہیں.